اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابلیس سے یہ فرمایا کہ تو نے حضرت آدم علیہ السلام کو میرے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا تو اب تو یہاں سے چلا جا، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ تو شیطان کہنے لگا کہ مجھے مہلت دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معینہ اور مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ تو اس نے کچھ دعوے خود کیے، کہنے لگا کہ میں لوگوں کے رستوں میں بیٹھوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، ان کے خلاف چالیں چلوں گا، وسوسہ اندوزیاں کروں گا، اور کس حد تک لوگوں کو گمراہ کروں گا اور کن کن کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا میں ان سب کو اجتماعی طور پر گمراہ کروں گا، ہر ایک پر اپنا جال پھینکوں گا، ہر ایک کو اس کے معاملے کے مطابق راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن مالک جو تیرے مخلص بندے ہوں گے نا، وہ میرے شر سے بچے رہیں گے۔ دنیا میں ہر طرف شیطانی وساوس پھیل چکے، چاروں جانب فتنے، گمراہ کرنے والی باتیں، گمراہ کرنے والے رستے، ہر طرف منفی باتوں کا زور، بری باتیں بھی لوگ اتنی مسجع، مکفّہ اور خوبصورت کر کے کرتے ہیں کہ بہت بڑے جھوٹے بھی سچے محسوس ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس گمراہی سے بچتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ان کی ایک ہی تعریف قرآن مجید نے بیان کی کہ وہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ جتنا کسی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جتنا وہ تصنع سے بچتا ہے، جتنا وہ دکھلاوے سے بچتا ہے، جتنا وہ شہرت سے بچتا ہے، جتنا کوئی شخص اپنے اعمال کو چھپا کر اپنی نیکی کو محض اپنے رب کریم کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ وہ شیطان کے داؤ سے بچتا ہے۔ آپ جتنا مخلص ہوتے جائیں گے، جتنا خالص ہوتے جائیں گے، جتنا آپ تصنع سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، بناوٹ سے، شہرت سے بچتے جائیں گے، تو یہ مت سمجھے کہ آپ ریاکاری سے بچ رہے ہیں، دکھاوے سے بچ رہے ہیں، شہرت سے بچ رہے ہیں، بلکہ سمجھے کہ آپ شیطان سے بچ رہے ہیں۔ وہ مزین کر دے گا نگاہوں کے سامنے، وہ تعریف کو مزین کر دے گا، بار بار نفس کو تسکین ملے گی، بار بار آپ محسوس کریں گے کہ میری تعریف ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، میری خوشامد ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے، لوگ میرے لیے کیا کیا مناقب کہہ رہے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اللہ کی رضا کا حصول یہ اخلاص کے اعلیٰ ترین مقاصد میں سے، اور ذرا سا بھی شائبہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں ذرا برابر بھی کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے تو وہ اتنی نیت کرے گا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اگر اس نے یہ ارادہ کیا نا چلو روزہ بھی ہو جائے گا اور میرا وزن بھی کم ہو جائے گا، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ کسی شخص نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر وہ نماز اس لیے پڑھے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے، اور جب میں نماز پڑھوں گا تو اس سے میرے اعضاء کے اندر بہتری بھی آئے گی اور میرے وجود کو اس سے اطمینان بھی نصیب ہوگا، اور میرا جسم جو ہے وہ بہترین حرکت کرنے لگے گا، کام کرنے لگے گا، تو یہ والی نیت شامل کرنا ساتھ درست نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس پر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک شخص اس لیے جہاد کرتا ہے کہ اسے اجر بھی ملے اور ساتھ اس کی شہرت بھی ہو جائے۔ سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اچھا یہ آپ اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں، وہ عرض کرتے ہیں کہ محض شہرت کی نیت نہیں، اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد بھی کر لوں اور شہرت بھی ہو جائے، یعنی دونوں نیتیں ہیں۔ اللہ کی رضا کی نیت بھی ہے لیکن ساتھ تھوڑی بہت شہرت کی نیت بھی۔ یا رسول اللہ اجر ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے دو ٹوک لفظوں میں فرمایا اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ پھر عرض کی دوسری دفعہ یا رسول اللہ نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ اس کا خیال ہے کہ مشہور بھی ہو جاؤں، تو کریم فرمانے لگے اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ 6 بار پوچھا، تیسری بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت جہاد کی بھی ہے لیکن ساتھ خیال یہ ہے کہ میں شہرت بھی پا جاؤں، تو حکم کیا ہے؟ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حکم یہی ہے کہ اس بندے کو کوئی اجر نہیں ملے۔ خالص
ارادے ہوں، اللہ اگر چاہتے ہیں فتنوں سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کی گرد سے بچیں، اگر چاہتے ہیں اس دور کے اندر جس قدر زیادہ آزمائش ہوتی جا رہی ہے اور جس قدر زیادہ مختلف روپ دھار کر شیطانیت اپنا غلبہ کر رہی ہے، اسے ہم بچیں، تو اس کا ایک ہی علاج قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص سے ملتا کیا ہے؟ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں نا وہ بہادر ہوتے ہیں، بزدلی دور ہوتی ہے مخلص ہو جانے سے، انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں استقامت آتی ہے۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ صحابہ میدانوں میں نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کیا کرنے جا رہے ہو، تو کہتے تھے شہادت لینے جا رہے ہیں۔ وہ مرنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، وجہ مخلص تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب ایک خبر پھیلا دی گئی معاذ اللہ کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہونے لگے، تو حضرت انس بن نضر آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے ادھر آؤ نا واپس، تم کہاں جا رہے ہو، مجھے تو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مخلص تھے تو دوڑتے تھے۔ بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے، سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے اخلاص کی برکت سے۔ دوسری جو چیز اخلاص سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کی اللہ مدد فرماتا ہے، انہیں تائید ایزوی حاصل ہوتی ہے، انہیں تائید باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ ریاکار ہیں، جب آپ تصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی نیت ہی ریاکاری کی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی؟ لیکن جب کوئی کام آپ کرتے ہی رب کے لیے ہیں اور علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ میرے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے تائید غیبی سے نوازتا ہے، پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے رستے کھلتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آسودگی ملتی جا رہی ہے، بہت ساری مشکل ترین وادیاں بھی آرام سے سر ہوتی جا رہی۔ اور پھر تیسری چیز جو اخلاص سے پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کریں گے، بھائی اتنا سا ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، میری حاضری لگ گئی، بس میں آ گیا، میری فوٹو چل گئی، بس کسی کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ میں آیا، او بھئی حاضری لگوانا مقصود ہے، لگ گئی۔ لیکن جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اب حاضریاں نہیں لگواتے، پھر آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف فوٹو میں نظر نہیں آتے، پھر صبح و شام تک اور شام سے صبح تک آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بھلا کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، میں کس حد تک آگے بڑھ کے اپنے صلاحیتیں دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں۔ پھر مقصود فقط یہ نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک جلوس نکلنا تھا کشمیر کے لیے، تو مذہبی سیاسی جماعتیں جمع تھیں، تو ان میں سے مجھے بھی ایک جگہ دعوت دے لی گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہم نے جلوس نکالنا ہے۔ تو میں نے کہا کیا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ تو پھر اس میں نا ساتھ، ابھی بہت پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اخباری نمائندوں کو کسی طریقے سے بلائیں اور زیادہ سے زیادہ جمع کریں رپورٹر۔ تو مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بولتی، انہوں نے بڑی خاص بات کی، کہنے لگے اوہ میں تو جا رہا ہوں، میں سمجھا تھا تم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہو، لیکن جس قوم کا یہ